اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بڑی خبروں میں آج صدر پاکستان کے لیے الیکشن ہو گیا اور اس الیکشن میں دو امیدوار جناب محمود خان اچکزئی جو پی ٹی آئی اور باقی کچھ اتحادی جماعتوں کے جو حزب اختلاف کی سائڈ ہے اس کے امیدوار تھے، اور آصف علی زرداری جو حکومتی امیدوار، مقابلہ ہوا اور اس میں حسب توقع زرداری کامیاب ہوئے، کیونکہ دوسری سائڈ کے بے شمار ووٹ جو تھے وہ دو حوالوں سے چھین لیے گئے، چوری کر لیے گئے، مینڈیٹ چوری ہوا۔ ایک تو فارم 47 کے حوالے سے اور دوسرا خصوصی نشستوں کے حوالے سے۔ اس لیے یہ متنازع الیکشن آج کسی کنارے لگا۔ دوسری اہم خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کیا ہے، کیوں انہوں نے زرداری کو ووٹ نہیں دیا۔ ایک اور انتہائی اہم خبر کہ پی ٹی آئی کے کون سے رہنما کو قتل کرنے کی سازش کے لیے سپاری دے دی گئی، معاہدہ جندال کے توسط سے معاہدہ کیا گیا۔ ایک اور خبر کہ کل سے مراد جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو آج ہو چکا ہوگا، یعنی اتوار کے دن پشاور کبوتر چوک میں پی ٹی آئی کا احتجاجی جلسہ۔ ناظرین، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خبریں رکھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی اس وقت مسکینی دیکھیے، ان کی مجبوری دیکھیے اور ان کی پریشانی اور پشیمانی ملاحظہ ہو کہ پوری سیاسی گیم سے کرو فر سے لندن سے آنے والا امید پاکستان کو نواز دو اور پاکستان چوتھی بار وزیر اعظم منتخب کے اشتہارات دینے والے اس قدر مجبور ہوئے، پریشان ہوئے، اور کیا آخری لفظ کیا استعمال کیا جائے کہ اس قدر بے آبرو ہوئے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو آؤٹ کر کے خود ان ہوا اور اس کے ساتھ زرداری ان ہو گئے۔ ناظرین، یہ شہباز شریف وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا میں زرداری کو لاہور کی، کراچی کی، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اس کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے جو عوام کی کمائی کے پیسے ہیں، جو حرام مال ہے، جو ڈاکے اور چوری کا مال ہے، وہ نکالوں گا۔ لیکن حالات کی ستم ذری بھی دیکھیے کہ آج وہی شہباز شریف جس انداز سے اسے وزیر اعظم بنایا گیا، اسی انداز سے زرداری صاحب کو ان سب نے مل ملا کے صدر پاکستان بنا دیا، اور وہ اس وقت دونوں خاندانوں کے وہ بڑے جو ایک موروثی سیاست جس انداز سے پاکستان 75 سالوں سے کیوں پیچھے ہے دنیا میں، اس وجہ سے کہ یہاں موروثی سیاست کا راج ہے، اور یہی دو جماعتیں اس سے پہلے باریاں لگاتی تھی۔ جب تیسری جماعت پی ٹی آئی عمران خان کی صورت میں سامنے آئی، اس نے ان کو للکارا، ان کو پچھاڑا، تو انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے، بوٹ پالش کر کے، جوتے پالش کر کے، تو انہوں نے عمران کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 8 فروری کو عوام نے، پاکستانیوں نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا اور پی ٹی آئی کو کامیاب کیا۔ لیکن انہوں نے فارم 45 پہ فارم 47 کا ڈاکہ مارا، اور اس ڈاکے کے نتیجے میں بہت ساری نشستیں جو پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اسے اقلیت میں تبدیل کیا، اور وزیر اعظم بھی بنا چوری کے ووٹوں سے، اور چوری کے ووٹوں سے صدر پاکستان بھی بنا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے زرداری کو، ساری کوششوں کے باوجود، زرداری نے بہت کوشش کی، نواز نے، شہباز نے، مریم نے، سب نے بہت کوشش کی، بلاول نے بہت کوشش کی راضی کرنے کی، لیکن مولانا ان سے ناراض تھے۔ اس کی ناراضگی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں آپ نے اپنا حصہ لے لیا اور میرا حصہ آپ نے مجھے پہنچنے نہیں دیا۔ اگرچہ خصوصی سیٹوں کی صورت میں کچھ حصہ دیا گیا، لیکن جنرل الیکشن کے حوالے سے کہ آپ نے دھاندلی کر کے اپنے لیے اتنے ووٹ نکال لیے، اتنی سیٹیں نکال لی، اور میرے لیے آپ نے کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو اصل دکھ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا پچھلے کئی سالوں سے صدر پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب ان کی زندگی کا
شاید سب سے بڑا خواب تھا. ظاہر ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی, ان کے بیٹوں نے دیکھ لی, بھائیوں نے دیکھ لی, لیکن ان کا سب سے بڑا خواب جو تھا اس کے لیے انہوں نے فورس بنائی, سلامی والا چبوترا بنایا, ڈنڈا فورس جو ہے وہ خاکی وردیوں میں انہیں سلوٹ بھی کرتے ہیں اور مارچ بھی کرتے ہیں, لیکن جو وہ اصل صدر ہاؤس تھا اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن یہ کوشش اسٹیبلشمنٹ نے جو اس وقت جو گیم بنائی ہوئی تھی اس میں چونکہ مولانا فٹ نہیں ہوتے تھے, اس لیے انہیں پرے کر کے, کیونکہ مولانا اگر ہوتے تو وہ شاید نون لیگ کے لیے, نواز کے لیے, شہباز کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہ بنتے, وہ اختیارات اتنا سلب نہ کر سکتے جتنا زرداری جیسا گھاگ آدمی, تجربے کار آدمی جب صدر اس میں بیٹھا ہوگا تو وہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو اس قدر پریشان کر سکے گا. ناظرین, جو اس وقت باخبر لوگ کہہ رہے ہیں, باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف آصف علی زرداری کے ہاتھوں آنے والے دنوں میں اس قدر وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ رل جائیں گے, وہ کہیں گے چس بھی نہیں آئی اور وہ رل بھی گئے ہیں. تو اس لیے جو آنے والا ماحول ہے اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ سے مشکل فیصلے کروانے کے بعد پیپلز پارٹی وزارتیں لے لے گی, جن کے بارے میں آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں اسی وزارتیں نہیں لینیاں, ہم نے صرف آئینی عہدے لینے ہیں. تو وہ آئینی عہدوں کے علاوہ وزارتیں بھی لے لیں گی, لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی وزارتیں لینے سے پہلے نون لیگ کر دے. ناظرین, اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف وہ ٹروتھ لیس اس وقت چیتا ہے, شیر ہے, جو بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج تک بھی, آج کے دن تک بھی وہ دونوں بھائی اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ وزارتیں تقسیم کر سکیں. اس کی وجہ یہ کہ وزارتیں کہیں سے اور سے تقسیم ہونا ہے. اب جو ان کا وزیر خزانہ تھا اس کو وزیر خارجہ بنائے جانے کی توقعات ہیں, اور جو وزارت خزانہ جو وہی کمپنی کے جو دو بندے ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور دوسرے سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد صاحبہ ہیں, اور وہی انہی کو وزارت خزانہ دو مختلف عہدے دے کے انہیں سونپا جا رہا ہے اور ان میں بانٹا جا رہا ہے عہدہ. اور پھر جو داخلہ ہے, داخلہ بھی کمپنی محسن نقوی کے سپرد کر رہی ہے. وہ نون لیگ پہ اعتبار نہیں کر رہی, نہ داخلی امور پہ اعتبار کر رہی ہے اور نہ ہی ان پہ خزانے کے حوالے سے اعتبار کر رہی ہے. یعنی اس سے بڑی مجبوری کیا ہوگی نون لیگ کی, اس سے بڑی مجبوری نواز شریف اور شہباز کی کیا ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں نہ داخلی امور ہوں گے اور نہ خزانے کے امور ہوں گے. ہاں, خارجہ میں آپ موج میلہ کرتے رہیے, جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب سیر سپاٹے کرتے تھے, اب وزیر خارجہ ہو جائیں گے ڈار صاحب, اور پھر وہ ڈاریاں ماریں گے. ناظرین, پی ٹی آئی کے ایک انتہائی اہم رہنما جناب شیر افضل مروت نے آج اپنے پارٹی کے 3 سینئر ترین رہنماؤں جناب افریدی صاحب, جناب اسد قیصر اور حمد رضا صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت نے, نام تو نہیں لیا لیکن لوگ سمجھ گئے کہ اس سیاسی شخصیت نے جندال کے ذریعے سے, آپ کو پتہ ہے نا جندال کون ہے, جندال وہی ہے جو پاکستان کے خلاف, پاکستانی جو خفیہ ایجنسیاں آئی ایس آئی اور باقیوں کے خلاف جو سارا کچھ کرتا ہے اس کے ذمہ ہے انڈیا کی طرف سے, اور وہی جندال ہے جو خاموشی سے آتا ہے اور نواز شریف سے ملنے مری چلا جاتا ہے, اور پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں ہمارے چونکہ ذاتی تعلقات ہیں اس لیے یہ ملاقات ہوئی تھی. تو اسی جندال کے توسط سے ساؤتھ افریقہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا اور پھر وہ دبئی تک معاملہ پہنچا, اور اس حوالے سے جو سودا جندال کے حوالے سے ہوا, کوئی قاتل ہیں بین الاقوامی, ان کا کوئی گروہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا میں بھی اس سے پہلے ایک سکھ جو تھا سنگر, وہ اس کو بھی اسی طرح سے کوئی گروپ ہائر کر کے اس کو بھی شوٹرز کے ذریعے سے قتل کروایا گیا تھا. تو یہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت بڑے اور اتھینٹک پروف آئے ہیں اور شہادت آ گئی ہے. اگر ایف آئی اے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا الزام درست نہیں ہے, اور اگر کوئی ادارہ سفراد انہوں نے ایف آئی اے کو خاص طور پہ نام لیا
کہ وہ اگر تفتیش کرنا چاہے تو ہم ثبوت دے سکتے ہیں، اور یہ ثبوت انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے ایک انتہائی ذمہ دار MNA صاحب نے یہ ثبوت ان کو دیے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس جو گفتگو ہے، جو ریکارڈنگ ہے، اس میں مریم صاحبہ کا نام آ رہا ہے، اور اس سازش کے پیچھے بڑی شخصیت کے علاوہ جو مریم صاحبہ پہ بھی الزام عائد ہوا ہے، لیکن ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے مریم کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا ابھی تک کہ اس حوالے سے، ظاہر ہے آج نہیں تو کل جواب آ جائے گا، لیکن ابھی تک تا دم گفتگو کوئی جواب نہیں آیا کہ یہ الزام سچا ہے، یہ مبہم ہے، یہ بے بنیاد ہے، غلط ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ الزام جس بندے نے اپنے حوالے سے کہا کہ میری موت کا پروانہ یہ لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، شیر افضل مروت نے ساتھ یہ کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس پہ نہ مریم قادر ہے نہ کوئی اور قادر ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری تو ہسٹری یہ ہے کہ میرے نہ نانا طبعی موت مرے نہ میرے دادا طبعی موت مرے، ہمارے تو معاملات قبائلی لوگوں کے اسی طرح کے ہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ سارے پروف آ گئے ہیں کہ جس شخصیت نے یہ ساری سپاری دی ہے، یہ پیسے دیے ہیں، یہ گروہ ارینج کیا مجھے قتل کروانے کے لیے۔ ناظرین، یہ بہت خطرناک کام ہے، یہ دشمنی اگر خاندانوں میں اور قبیلوں میں چل پڑیں تو پھر یہ رکتی نہیں ہے۔ یہ جس کا بھی منصوبہ ہے وہ اس کو یہاں پہ رک جانا چاہیے، لیکن اگر نہیں رکیں گے تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات مزید پیدا کریں گے۔ ناظرین، خوشی کی بات ہے، تسلی کی بات ہے کہ عمران ریاض خان کو عدالت نے دونوں مقدمات میں ضمانت دے کے رہا کر دیا ہے۔ عمران ریاض خان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ جس دن مریم وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی تھی، اس سے 2 دن پہلے مریم نے جب کہا تھا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہوگی، تو اس پہ جو نون لیگ کی خاندان کی جو کرپشن ہے اور ان کی جماعت کی جو کرپشن ہے، جماعت چھوڑ دیں، اس خاندان کی بات ہے کہ نواز کی، شہباز کی، مریم کی اور ان کے بھائیوں کی جو کرپشن ہے اور جو دستاویزی کرپشن ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، پھر انہیں اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر مریم کو یہ پہلا تحفہ، پہلی سلامی دی گئی عمران ریاض کی گرفتاری کی صورت میں، اور اس کے بعد اسد طور بھی گرفتار ہوئے سچ بولنے پہ۔ تو عمران ریاض کی رہائی کے بعد KPK گورنمنٹ نے انہیں آفر کیا کہ آپ خیبر پختونخوا میں آ جائیں، یہاں سے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن اب عمران ریاض اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسی آفر قبول نہیں کریں گے، شکریہ کے ساتھ وہ کہیں گے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے کنسرن شو کیا، لیکن وہ اپنے ماحول میں اور اپنے گھر میں رہنا پسند کریں گے۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ میں بہت مشکور ہوں عمران خان صاحب کو اور PTI کا، جنہوں نے مجھے بلوچستان سے اٹھا کے صدر پاکستان کے لیے بطور امیدوار مجھے چنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا الیکشن ہے، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی اور PTI کی وجہ سے یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوئی، کوئی بندہ بکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کوئی بندہ خریدنے والے تو خریدنے کو شاید تیار تھے لیکن کوئی بکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اچھا عمل ہے کہ PTI نے جو خرید و فروخت والا چیپٹر وہ کلوز کرنا، جس طرح سے انہوں نے KPK میں بھی کہا کہ ہم رشوت خوری کو اور کرپشن کو بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور ڈاکہ مارا گیا جو اسپیشل سیٹوں پہ، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کال پہ آج اتوار کے دن پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے، جلسے، جلوس، ریلیاں ہوں گی، اور اس حوالے سے جو سب سے بڑا جلسہ ہے پشاور کے کبوتر چوک میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج وہاں وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قوم کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت بھی دی، اور کہا کہ ہم کسی طور پہ بھی اپنے اس مینڈیٹ چوری کو، اور جو خاص طور پہ پھر مینڈیٹ چوری جو بڑی سیٹوں کا تھا اور اس کے بعد جو اسپیشل سیٹوں کی چوری ہے، اس کو بھی کسی طور قبول نہیں کریں گے، اور اس کے حاصل کرنے تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ میں زرداری صاحب کو صدر نہیں مانتا، اس لیے میں ان کی حلف برداری میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ناظرین، بڑوں کی بڑی باتیں، ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا کہ کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ تو دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ زندگی کا ہم سفر ہو،
کاروبار کا ہم سفر ہو، سفر کا ہم سفر ہو، راستے کا ہم سفر ہو، سوجھ بوجھ کے ساتھ، آنکھیں کھول کے ساتھ ہم سفر کا تعین کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر۔ آخر میں فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطین، غزہ میں بہت مشکل حالات ہیں، فلسطین میں بہت مشکل حالات ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی بہت مشکل میں ہیں، آج بھی بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں اور بمباری جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔